ابھی چند وقت پہلے کی ہی بات ہے، میں کتابیں نہیں پڑھتی تھی، ادھر دھیان ہی نہیں جاتا تھا، مگر لکھتی تھی۔ جو بھی جیسا بھی، ہر نے کہا کہ پڑھو نہیں تو لکھنا نہیں آتا، پہلے بہت سے لکھاریوں کو پڑھو سمجھو پھر لکھنے کا سوچو۔ لوگ یوں ہی کرتے ہوں گے کہ اب کافی پڑھ لیا سوچ لیا، اب بیٹھوں اور لکھوں۔ ایسے ہوتا ہے کیا؟ ہوتا ہوگا۔ کیا ہر کو ہر کی طرح چلنا ہوتا ہے؟ ایسے کیسے تبدیلی آتی ہے؟ ویسے اس سے کیا مراد ہے؟ کیا ہر پڑھا ہوا ہی لکھ پاتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ کیا ہر پڑھا ہوا لکھ پاتا ہے؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے۔ کوئی جواب نہیں ہے نا۔ ایسے ہی کوئی سوال نہیں ہے کہ لکھنے کے لیے پڑھنا شرط ہے یا نہ پڑھا ہوا ہونا یعنی ناخواندہ لکھ نہیں سکتا۔ یہ میرا خیال ہے۔ ہاں ایسا ضرور ہے کہ پڑھنے سے آپ کو نئے الفاظ نئی ترکیبیں آ جاتی ہیں، یہ بھی معلوم پڑتا ہے کہ کوئی بات ایسی بھی بیان ہو سکتی ہے، یہ بھی معلوم پڑتا ہے کہ شاید میں یہ بات ایسے کر لیتا یا کر سکتا تھا۔ شاید کی تو بہت لمبی گردان ہے، مگر اگر میں نے کسی کی لکھائی میں سے سط چرا لیا یا سطور چرا لیں تو یہ تو کوئی نئی لکھائی نہ ہوئی نا۔ اگر کوئی نئی سوچ نیا پیغام نہیں ہے اور کسی الگ طریقے سے بیان نہیں کیا جانا تو نئے لکھنے والے اور الگ لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسے ہی چلنے دیں۔ میرا دل و دماغ کہتا ہے جو لکھنا چاہے جو بات پہنچانا چاہے وہ لکھ پاتا ہے۔ ہر الگ بندے کی الگ سوچ ہوتی ہے اور اچھوتی ہوتی ہے۔ آپ کہتے رہو بڑا لکھنے والا چھوٹا لکھنے والا، میں کہوں گی لکھنے والا، بڑا چھوٹا نہیں۔ اللہ سونے نے خود کی جناب سے کسی کو بڑا ذہن دیا، بڑی سوچ بڑا مقصد دیا، وہ ویسے بات کرتا ہے۔ دوسرے کو الگ دماغ دیا، الگ سوچ دی، وہ ویسی بات کرتا ہے۔ کوئی بھی سوچ چھوٹی نہیں ہوتی اگر گھٹیا نہ ہو تو۔ گہرے نقطے گہرے لوگوں کے لیے اور کنارے کنارے کے نقطے مجھ جیسے کم گہرائی والوں کے لیے، بس اتنا سا سچ ہے۔ القرآن کے بعد کوئی بھی لکھائی اس سے بڑی نہیں ہو سکتی، تو لڑائی کاہے کی؟ ہمیں بھی لکھنے دیں۔ ہم تو اگر کوئی بھی نہیں پڑھے گا تو ہم خود کے لیے ہی کوئی اچھی بات کر جائیں گے۔ میری ناقص رائے میں جو بول پاتا ہے، کوئی ہڈ بیتی، کوئی گزران، کوئی سچی، کوئی مثبت بات احوال، وہ لکھ بھی سکتا ہے۔ میں کہوں گی اس کو لکھنا چاہیے، تاکہ جو آج اس کے بولنے کی محفل تک نہیں پہنچتا، اس کی لکھائی کل اس تک اور بہت سے لوگوں تک بھی پہنچے گی۔ لکھا ہوا سنبھلا رہتا ہے، بولا ہوا اڑ پھڑ جاتا ہے اکثر۔ یہ پرانے وقتوں کی بات ہے نا، جب بات سینہ بسینہ چلتی تھی، جب ملاوٹ کا خدشہ ہوا تو قلم بند کرنے کی فکر ہوئی۔ خیر آج تو بولا ہوا بھی چاہیں تو سنبھل جاتا ہے اگر ریکارڈ کر لیں تو۔ میرا سوچندان سمجھا کہ لوگ کہنا چاہتے ہیں وہ لکھو یا لکھنا چاہیے جو بکے۔ بکنے کے لیے لکھنا اور ہوتا ہے، وہ شاید صرف شغل ہوتا ہے، کوئی مطلب بنے نہ بنے۔ میں نہیں کہتی جو بکتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا، میرا مطلب ہے کوئی اچھوتی بات، کوئی نیا طریقہ کار، کسی سچے دل اور سچی سوچ والے کو کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حق لکھنا ہے، سچ لکھنا ہے، جو فقدان ہے آج وہ لکھنا ہے۔ وہ تو ہر محسوس کرتا ہے نا، اس کے لیے کسی اور کی نہیں، خود کی اور خود کے جذبات کی ضرورت ہے۔ یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ دین، اخلاق، وقار، تہذیب، محبت، تعظیم واپس آ جائے، اور بس اسی میں گڑ ڈالنا ہے، یعنی پڑھنے والا دلچسپی لے پڑھنے اور اس پر سوچنے اور عمل کرنے کی۔ اللہ کرے۔ دیکھو لکھنا تو لکھنے سے ہی آتا ہے، جیسے تیرنا پانی میں ڈلنے سے ہی آتا ہے، تیراکی کی ترکیبیں پڑھ کر اور جان کر نہیں۔ لکھتے رہیں انشاءاللہ اپنی زبان میں، آسان زبان میں، تو گرتے اٹھتے لکھنا تو یقیناً آ ہی جائے گا۔ ہاں مشکل الفاظ نہیں آنے، رائج الوقت الفاظ نہیں آتے تو خیر ہے۔ کیا جن کو رائج الوقت الفاظ نہیں آتے وہ خود کی بات نہیں کر سکتے؟ کیا جن کو رائج الوقت الفاظ ہی آتے ہیں وہ کسی کی بات نہیں سمجھ سکتے؟ ویسے وقت میں الفاظ کون رائج کرتا ہے اور لغت میں سے کون الفاظ اور اصطلاحات نکال دیتا ہے؟ آج تو بہت محنت سے غیر اخلاقی اور گھٹیا الفاظ بہت مقبول ہو رہے ہیں اور یہ بڑا ادب کہلایا جا رہا ہے۔ ہم کسی مثبت سے مت تو نہیں جا رہے نا۔ ہر کسی کا استحقاق ہے کہ وہ خود کے دائرے میں رہ کر جو کرے، کوئی قدغن نہ لگائیں۔ ہم کو معلوم ہی نہیں پڑتا کہ ہم دوسروں کا جینا تنگ کرنے پر تلے ہیں، اور مرنا ویسے ہی حرام ہے، تو بندہ کہاں جائے؟ تو میں کہہ رہی تھی کہ ہر ایک کا الگ طریقہ ہے زندگی گزارنے کا، اور وہ الگ طریقے سے ہی سوچتا ہے۔ بھلے سب کو یا کافی سارے لوگوں کو ایک ہی ماحول دیا جائے تو بھی ہر کوئی الگ ہی لکھے گا نا، اس کو لکھنے دیں۔
اب رہی بات اچھوتے الفاظ کی، میرا خیال ہے زیادہ دلوں تک پہنچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، ان کی زبان میں بات کرنا۔ ذخیرہ الفاظ تو ہر کا الگ ہی ہوتا ہے نا، مگر سہل بات ہر سمجھ بوجھ والے اور کم سمجھ والے کے دل میں آرام سے اتر جاتی ہے۔ افسانہ بنانا، تکنیکی بات کرنا، فلسفے جھاڑنا اور بات ہے، ہڈ بیتی اور فطری بات کے لیے تو زبان اور بات آسانی ہونی چاہیے۔ یہ میری گزران، میرا اولین مقصد حیات ہے، میری فطرت میرا سبق مجھے پڑھاتی ہے، میرے اندر سے باہر سے، سو مجھے یہ بات کرنے اور لکھنے کے لیے پڑھنے کی کوئی خاص ضرورت ہی نہیں ہے۔ بات بنانے کے لیے، الفاظ کے چناؤ کے لیے، تعریف کے لیے، مال بکنے بکانے کے لیے الفاظ میں الجھانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اچھے اچھوتے الفاظ کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ بات پہنچانے کے لیے بس بات پر عمل کرنے والا ہونا اور بات کو نبھانے والا ہونا ضروری ہے۔ خود کے لفظ پر قائم رہیں، بات کرتے رہیں، انشاءاللہ آسان لفظ اور آسان بات خود ہی رائج ہو جائے گی اور دلوں تک پہنچ بھی جائے گی۔